اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی السید الشہداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء وصلى الله على جده محمد المصطفى وأخيه أخي العلم والوفاء وبقية الأئمة الهدى وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين في أرض كربلاء واللعنة الدائمة الباقية على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ رب کریم کا اس بابت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق بخشی اور سرکار حجت کی خاص عنایت کے طفیل یہ موقع ملا کہ آپ جیسے صاحبان ایمان کے درمیان اپنے بزرگ علماء اور اساتذہ سے سیکھی ہوئی کچھ باتیں اس منبر کے ذریعے بیان کر سکوں۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ کربلا سن 61 ہجری تک محدود رہ جانے والی کسی سرزمین کا نام نہیں، بلکہ کربلا تا قیام قیامت باقی رہ جانے والا ایک ایسا عظیم سانحہ، ایک ایسا واقعہ جو دنیا کے ہر باشعور ذی عقل درد مند دیندار متدین انسان کو اپنی طرف دعوت
والی سرزمین۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سید الشہداء جس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے، کیا اس دور میں اس وقت کے ظالم، فاسق، فاجر حکمران یعنی یزید کی جانب سے امام حسین پر پابندی عائد تھی کہ نیک کاموں کو انجام نہ دیں؟ کیا یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران نے سید الشہداء کے اوپر پابندی عائد کی تھی کہ نمازوں کو نہ پڑھیں، تلاوت قرآن نہ کریں؟ کیا امام حسین پر پابندی تھی کہ امام حسین حج کے لیے نہ جائیں، نیک کاموں کو انجام نہ دیں؟ یقیناً تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ادنا سے ادنا طالب علم یہ جواب دے گا کہ نہیں، یزید کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے آزاد تھے۔ نہ فقط سید الشہداء بلکہ اس دور میں زندگی بسر کرنے والا ہر انسان وقت کے ظالم ترین حکمران کی طرف سے اس بات میں آزاد تھا کہ جس انداز سے چاہے اپنے مذہب کی پیروی کرے۔ میں نے یہ بات کیوں آپ کے سامنے بیان کی؟ بسا اوقات ہم اور آپ مثلا ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب بات کسی دوسرے ملک میں رہنے والے صاحبان ایمان کی آتی ہے، ہمارے اپنے مکتب و مذہب کی بات آتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات آتی ہے کہ بحرین میں یہ حالات، عراق میں اس طرح اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستایا جا رہا ہے، سعودی عرب میں عاشقان اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو تیر ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو بسا اوقات ہمارے درمیان کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، ہم تو چین، سکون، اطمینان کی زندگی اپنے آزاد بھارت میں بسر کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء نے جو قیام کیا ہے وہ اسی رگ حس کو زندگی عطا کرنے کے لیے۔ سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام جو مدینے کو خیر بات کہہ رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ اگرچہ تمام کے تمام اعمال کو انجام دینے میں امام حسین کو آزادی ہے، جس انداز سے چاہیں کار خیر کریں، نیکیاں کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، یتیموں کی مدد کریں، لیکن جب امام حسین کی بصیرت بھری نگاہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس وقت امت مسلمہ کی رگ حس مردہ ہو چکی ہے، تو اسی رگ حس کو حیات نو عطا کرنے کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا اور آواز دی، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ چار چیزوں سے انکار کیا ہے امام حسین نے، اور ان چار چیزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے چار چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ شرانگیزی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ظلم و فساد کے لیے نہیں جا رہے ہیں، خواہشات نفسانی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، عہدہ و منصب، جاہ و جلال کے حصول کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ نکل رہے ہیں امر بالمعروف کے لیے، نہی از منکر کے لیے، سیرت پیغمبر اعظم اور سیرت امیر المؤمنین پر اتباع کرنے کے لیے۔ بسا اوقات ہماری بھی رگ احساس مردہ ہو جاتی ہے، توجہ کیجئے گا۔ امام حسین نے قیام کیا تھا کہ رگ حس جو امت مسلمہ کی مردہ ہو چکی ہے، اس رگ حس کو زندگی اور حیات نو عطا کریں۔ بس اوقات ہم اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں اور اس زندگی میں تمام تر حالات سے مقابلہ کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر سکون، اطمینان، چین محسوس کرتے ہیں، لیکن ہماری بھی رگ حس مردہ ہو جاتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے امیر کائنات، امیر المؤمنین، سید العارفین حضرت علی بن ابی طالب چند ٹکوں کے لیے، اور ہم اندر سے آواز دیتے بابا معاف کیجئے، کسی اور در پر چلے جائیے، لیکن امیر المومنین نے فرمایا ان المسکین رسول اللہ فمن
فقد منع اللہ ومن اعطاہ فقد اعطى اللہ. یہ مسکین اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. جو اسے منع کرتا ہے اس نے گویا پروردگار کو منع کر دیا. جو اس مسکین کو عطا کرنے والا ہے گویا وہ پروردگار کو عطا کرنے والا ہے. رگ حس مردہ ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے واقعات کو فراموش کر دیا گیا. بہت سارے واقعات پیش آئے لیکن امت پیغمبر نے ان واقعات کو فراموش کر دیا. اگر نہ آپ سوچئے 18 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اعظم میدان غدیر میں امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. 28 صفر کو رسول کی رحلت ہوتی ہے. 2 مہینے 10 دن میں امت مسلمہ بے اعتنائی کا ایسا شکار ہوئی، ایسی بے حس ہوئی کہ ولایت علوی کے اعلان کو فراموش کر دیا. اور پورے مدینے میں کوئی ایک نہیں تھا جو امیر کائنات امیر المؤمنین کی ولایت کے سلسلے میں آواز بلند کرتا، حق امیر المؤمنین کے لیے آگے بڑھتا، سوائے صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے. امیر کائنات کی ولایت کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا ایک ایک دروازے پر جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے اندر ایسی بے حسی پیدا ہو گئی کہ لوگ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کربلا کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنی رگ حس کو ہم زندہ رکھیں، رگ احساس مردہ نہ ہو جائے. رگ حس کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ تمہارا اپنا بھائی اگر دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی گوشہ و کنار میں اذیتوں کا شکار ہے، تم اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. کم سے کم اپنے ملک میں، اپنی بستی میں، اپنے قریے میں رہ کر اس کے حق میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہو، معبود مؤمنین کی حفاظت فرما. عزیزان گرامی، یہ کربلا ہے. اسی کربلا کے لیے متعدد روایات اب تک آپ کے سامنے میں نے پیش کی، آپ مستقل سنتے رہتے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ انسان کو کربلا جانا چاہیے. کون سی کربلا؟ کون سی سرزمین؟ وہ کربلا جہاں کائنات کے بہترین افراد آرام کر رہے ہیں، یعنی خاندان عصمت و طہارت کے روشن و منور چاند سورج ستارے. ہمارا سلام ہو خاندان ابو طالب کے ان روشن منور تابناک سورج چاند ستاروں پر جنہوں نے اپنی قربانی کے ذریعے دین اسلام کو حیات نو عطا کر دی. آسمان امامت و ولایت کے 5ویں اختر تابناک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. مولا نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لمات شوقا. اگر لوگوں کو زیارت ابا عبداللہ الحسین کی فضیلت کا علم ہو جاتا تو شوق زیارت میں وہ اپنا دم توڑ دیتے. کامل الزیارات آپ پڑھیے، لکھا ہے علماء نے، روایات میں وارد ہوا ہے. سوچئے سخی حسین کریم ابن کریم، مولا امام حسین کا کرم ہی تو ہے. اکثر زائرین صاحب سنتے ہوں گے کہ جب حرم سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں تو آنسو رک جاتے ہیں. کامل الزیارات میں روایات موجود ہیں کہ نظر کرم ہوتی ہے مولا امام حسین کی اپنے ایک زائر کے اوپر. اگر وہ تاب ضبط نہ رہ سکے اور اگر خاص عنایت نہ ہو تو امام حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے یہ انسان اپنا دم توڑ دے. مولا یہ چاہتے ہیں زندگی ما مقصد گزارو، با مقصد حیات گزارو گے تو کربلا کے پیغام کو اور مشن زینبی کو تم آگے بڑھانے کا کام انجام دو گے. اور فضیلت بیان کروں آپ کے سامنے کربلا کی زیارت کی، توجہ کیجئے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ ہر زائر امام حسین کی خدمت میں حسین کی ماں فاطمہ الزہرا وارد ہوتی ہیں، پہنچتی ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں اس زائر حسین کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. عظمت و فضیلت کو درک کیجیے. ایک زائر حسین تمام تر گناہوں کے ہمراہ جب پہنچتا ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین اس کے حق میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتی، معبود اس کے گناہوں کی مغفرت فرما، یہ میرے لال حسین ابن علی کا زائر ہے. میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سرکار حجت کی جب گفتگو ہوگی کہ امام بھی ہمارے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور
سے اپنے کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ان سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، بیجا نہیں ہے۔ بسا اوقات ذاکرین یا ہمارے سماج میں کچھ ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو آنے کے بعد کہتے ہیں نہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس یہی نماز عشق حسین ہے، بس یہی کافی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، تم کربلا جانا چاہتے ہو؟ بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رہبر انقلاب۔ کربلا جانا چاہتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے، بسم اللہ، کربلا جاؤ۔ کربلا جا رہے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اور اس کے بعد رہبر انقلاب نے فرمایا کربلا جا رہے ہو تو ذرا کان لگا کر سنو، کربلا بھی تم سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے۔ کمال عبادت و بندگی کے ہمراہ جانا، حسین کو اپنا مان کر کربلا کی جانب قدم بڑھانا، یہ یقیناً شوق ملاقات ہے، لیکن کربلا کی مان لینا یہ کمال عشق ہے۔ کربلا کی مان لینا، کربلا کی بات پر عمل کر لینا۔ امام حسین نے یہی تو فرمایا تھا کہ واجبات کو انجام نہیں دیا جا رہا ہے، محرمات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس جگہ پر واجبات پر عمل نہ ہو رہا ہو، محرمات سے پرہیز نہ کیا جا رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج نہ حسینی سماج ہے، نہ کربلائی سماج ہے، نہ مہدوی سماج ہے، نہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں امام زمانہ تشریف لائیں اور آنے کے بعد یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا کی منزل پر فائز ہوں، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں۔ آج جب کہا جاتا ہے عبادت کرو، نماز پڑھو، تو لوگ یہی کہتے ہیں نہیں کیا ضرورت، ہم نے تو تذکرہ کر لیا، ہم تو ولایت عربی کے جام سے سرشار، ہم نے تو نعرے لگا لیے، کافی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یاد رکھیے ہر چیز اس وقت تک اہمیت کے لائق ہوتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرے۔ مقصد خلقت کو جب تک کوئی چیز پوری کر رہی ہے تب تک وہ چیز قابل ارزش ہے اور اہمیت کے لائق ہے۔ توجہ کیجئے گا، مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، اس کی قیمت 100، 200، 500، 1000، 2000، 10,000 روپے تک ہو سکتی ہے، لیکن کب تک یہ اتنی قیمتی ہے جب تک یہ صحیح وقت بتائے۔ میری جیب میں ٹیبلٹ رکھا ہوا ہے، یہ ٹیبلٹ 25-30 ہزار روپے کا ہو سکتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک یہ صحیح کام کرے، اس کے فنکشن صحیح کام کرے۔ اینڈرائڈ موبائل اس وقت تک قابل استفادہ ہے، اس وقت تک اس کی اہمیت ہے جب یہ میری آواز دوسروں تک منتقل کرے، دوسروں کی آواز مجھ تک پہنچائے، ڈاؤن لوڈنگ، اپ لوڈنگ، یہ ساری چیزیں صحیح طور پر، پراپر طور پر انجام پا رہی۔ یہ کیمرہ 25,000 روپے کا ہو سکتا ہے، کب تک؟ جب تک یہ صحیح ریکارڈنگ کرے۔ ایک موٹر، ایک مشین، ایک انجن قیمتی ہو سکتا ہے، کب تک؟ جب تک یہ اپنے مقصد خلقت کو پورا کرے۔ نہیں اور واضح کر دوں، ایک مکان قصر شاہی کہے جانے کے قابل ہے، کب تک؟ جب تک وہ رہنے کے لائق ہو، لیکن اگر وہی مکان رہنے کے قابل نہ ہو تو بابل کے کھنڈرات میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے اگر یہ گھڑی صحیح وقت نہ بتائے، ٹیبلٹ صحیح طور پر اپنے فنکشن کو بروئے کار نہ لائے، موٹر، مشین، انجن صحیح کام نہ کرے، اسے ہم پھینک دیا کرتے ہیں، بچوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جایا کرتا ہے، کباڑ والے کے ہاتھوں فروخت کر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پروردگار نے پیدا کیا ہے تو اس وقت تک ہم قابل ارزش اور اہمیت رکھتے ہیں جب تک مقصد خلقت کو پورا کر رہے ہوں۔ ہماری اور آپ کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اگر ہم عبادت پروردگار کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے مقصد تخلیق کو پورا کر رہے ہیں، اگر پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں ہم جانور ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ لہذا یہ نہ کہیے نہیں کیا کرنا ہے۔ بہت خوب کہا تھا جناب محترم رضا سرسوی نے ان افراد کے لیے جو نماز اور عزاداری کو ٹکراتے، دونوں الگ الگ چیز ہیں، دونوں کا مرتبہ الگ ہے۔ نہ ہم بغیر نماز کے انسان کامل بن سکتے ہیں، نہ ہم عزاداری کے بغیر انسان کامل بن سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ رضا سرسوی صاحب نے کہا مولا کے تو قاتل بھی حافظ تھے، نمازی تھے، تم کیسے حسینی ہو جو دین سے غافل ہو؟ یہ کہہ کے رضا شاید بول لے منہ اپنا، وہ جسم کے قاتل تھے، تم روح کے قاتل۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔
اپنے ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ مسئلہ آج کا سن لیجیے، جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، چونکہ ہم نے اول مجلس سے کوشش کی ہے کہ ہر روز ایک مسئلہ شرعی اپنے جوانوں کے درمیان، اپنی بہنوں کے درمیان پیش کریں۔ سوال کیا گیا مراجع اعظام سے، وہ خواتین جو اپنی مجلسیں کرتی ہیں ان کا نوحہ پڑھنا، ان کا مجلسیں پڑھنا، اپنی آواز نامحرم کو سنانا کیسا ہے؟ ایک سوال ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ آپ چلے جائیے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اور ویب سائٹس پر، خواتین کے نوحے الا ماشاءاللہ مجلس ہو رہی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر، اور پھر خواتین کی مجلسیں اور ان کے نوحے اور ان کے ماتم کی ویڈیوز الا ماشاءاللہ مہیا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین لینا ہے تو صاحبان علم سے، ہمارا اپنا کوئی جواب نہیں ہوگا، بلکہ وہی جواب ہوگا جو مراجع اعظام کا جواب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ نے فرمایا دور غیبت میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی خدمت میں پہنچو۔ سوال کیا گیا، نامحرم خواتین جو مجلسیں پڑھ رہی ہیں، نوحے پڑھ رہی ہیں، ان کا آواز سنانا اور نامحرم کا سننا کیسا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے سلسلے میں یہ گزارش کی تھی کہ قرآن نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تو بغور سنو۔ لفظ سماع اور استماع میں یہی فرق ہے۔ سماع گزر رہے ہیں، کان میں آواز پہنچ گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ استماع لیکن اگر بالفرض آواز میں نزاکت پائی جاتی ہے، لطافت پائی جاتی ہے، ظرافت پائی جاتی ہے، اور انسان بغور اس آواز کو سن رہا ہے جو نامحرم کے نوحے یا مجلس کی آواز ہے، اور خدشہ پایا جاتا ہے کہ انسان نامحرم ہو کر محرمات کا مرتکب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں سننا حرام ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان نہ سنے۔ لیکن اگر محلے میں ہو رہی، گھر سے گزر رہے ہیں، آواز کان تک پہنچ گئی تو اسے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نامحرم اپنی مجلسوں کو خواتین لاؤڈ اسپیکر پر بیان نہ کریں، بلکہ یوں ہی اپنی مجلسیں بپا کریں تاکہ ان کی آواز نامحرموں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہی کربلا کا درس ہے، یہی کربلا کا سبق ہے۔ اور جناب زینب کبریٰ اور دیگر مخدرات عصمت و طہارت کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے۔ راہ کوفہ و شام نے ان افراد نے کس انداز سے گفتگو کی ہے اور کیسے ان تمام تر مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے عزم زینبی کی بہترین مثال پیش کرتے ہوئے جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھیا حسین کے مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ لہذا پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم، توجہ کیجئے گا، میں ایک جملہ اپنے بزرگوں کی اجازت سے بانی تنظیم خطیب اعظم علامہ غلام عسکری اللہ مقامہ کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بہت ہو گیا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا چلا آیا ہے یا ہمارے بزرگ کرتے رہے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ہم تقلید کے قائل ہیں لیکن اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ اندھی تقلید کے ہم قائل ہیں۔ قرآن نے مذمت کی ہے۔ بانی تنظیم خطیب اعظم کہا کرتے تھے، خدا انہیں طریق رحمت کرے، ہم جو کچھ ہیں، ہمارے ہاں جو بھی دینداری ہے، ہمارے بچے اگر آج قرآن و دینیات سے واقف اور آگاہ ہیں تو اس ایک مرد مجاہد کی محنتوں کا صلہ ہے۔ قریہ قریہ، بستی بستی مکاتب کا قیام کر کے اس ایک مرد مجاہد نے ایسی شمع علم روشن کی جس سے ہزاروں اور لاکھوں افراد فیضیاب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا تھا دینی ماحول اپناؤ نہ کہ ماحولی دین۔ دینی ماحول ہمیں اپنانا ہے، ماحولی دین سے پرہیز کرنا ہے۔ ماحولی دین کیا ہے؟ ماحولی دین یہ ہے نظر ایسے کرنی، نیاز ایسے کرنی، فنا ایسے کرنا، اس کام کو اس طرح انجام دینا ہے، یہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے، اس سے بچنا ہے۔ بلکہ دینی ماحول ہمیں استوار کرنا ہے جس کے ذریعے وہ حالات فراہم ہو سکے کہ وقت کا امام پردے غیبت سے آواز دے، باہر نکل کر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، باطل کو تو جانا ہی تھا۔ ایک صلوات دیجیے گا بر محمد والا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم جس کی آیت کریمہ کو سرنامۂ سخن قرار دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ قرآن ہدایت ہے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن ہدایت ہے، ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ قرآن شفا ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ ہر اس انسان کے لیے جو دامن اہل بیت اطہار سے متمسک ہو، جس کے یہاں ولایت علوی پائی جاتی ہو۔ اگر بدون معرفت امامت و ولایت کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس تلاوت سے انسان کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا،
قرآن کی تلاوت انسان کو فائدہ پہنچاتی اس وقت جب اس کے یہاں معرفت امامت و ولایت پائی جاتی. پروردگار نے قرآن میں آواز دی فیہ شفاء للناس، یہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے. اب خطابت کا ایک جملہ اپنے جوانوں کے سپرد کر رہا ہوں. سوال ہوتا ہے قرآن ہے شفا، ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے قاریان و حافظان قرآن ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زمانہ گزرتا رہتا ہے، آنکھوں کی بینائی نابینائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے عرب ممالک میں اور بہت سارے افراد آپ کو نظر آ جائیں گے قرآن پڑھتے. قرآن شفا بن کر نازل کیا ہے پروردگار نے، قرآن شفا بخش نسخہ ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو نتیجے میں قرآن بینائی میں اضافہ نہیں کرتا ہے بلکہ نابینائی میں اس کی آنکھیں ملوث ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ جب تک ولایت علوی نہیں پائی جائے گی کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. کسی نہ کسی زاویے سے کہیں نہ کہیں سے ایک رشتہ ہے دیہات اور گاؤں سے. توجہ کیجئے گا، کہیں نہ کہیں سے ہم لوگ اگر آج شہر میں رہ بھی رہے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ جو زمیندار تھے، دیہاتوں سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آج اللہ نے ہمیں دولت دے دی، اللہ نے مالدار بنا دیا، ہم ثروت مند ہو گئے اور ہیرے اور جواہرات کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے اور ہم اپنے دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گئے، توجہ کیجئے گا، کہ ہم نے ایک سونے اور ہیرے اور جواہرات کا ظرف بنا لیا اور ظرف بنانے کے بعد اب ہم نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ ہمیں فصل پیدا کرنی، گیہوں پیدا کرنا ہے، لیکن جا کر کے زمین کو نہیں چیرنا ہے، سینے گیٹی کو نہیں چاک کرنا ہے، بلکہ اس ظرف میں پانی ڈالیں گے، کھاد ڈالیں گے اور اس میں دانے گندم کو ڈال دیں گے اور پھر انتظار کریں گے کہ فصل پیدا ہو. آپ انصاف سے بتائیے، ہر انسان سننے کے بعد یہی کہے گا کتنے احمق ہو، کتنے بدعقل ہو، کہاں گئی تمہاری عقل، کہاں گئی تمہاری دانش و بینش، تم تو صاحب عقل معلوم ہوتے تھے. یاد رکھو اگر تمہیں غلہ پیدا کرنا ہے تو اس دانے گندم کو تراب کے حوالے کرنا پڑے گا. جس طرح فصل پیدا نہیں ہو سکتی جب تک تراب کے حوالے دانے گندم کو نہ کیا جائے، اسی طرح قرآن شفا بخش نسخہ نہیں قرار پا سکتا جب تک حب ابو تراب دل میں نہ پائے. مجھے اپنا بچپنا یاد آتا ہے اور اظہر بھائی اس وقت ہمارے سینئر تھے اور آج ایک طویل عرصے کے بعد ہماری براہ راست انشاءاللہ ملاقات ہو رہی اور ہوگی. میں گزارش گزار ہوں کہ ایک مطلب میں جل کر پھر سے صلوات بھیجیے گا. بغیر حب ابو تراب کے قرآن شفا نہیں دے سکتا. اچھا یہ میری اپنی بات نہیں ہے بلکہ امیر کائنات، واقعہ سن لیجئے، ذہن میں آ گیا. امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین شب کی تاریکی میں جناب کمیل کے ساتھ کوفے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. جناب کمیل نے کیا دیکھا؟ رات کی تاریکی، شہر کوفہ، امیر کائنات کے ساتھ جناب کمیل ابن زیاد نخعی. سوچئے کیسے ہیرے تھے یہ اہل بیت کے اصحاب جو امیر المؤمنین کے ساتھ سفر کرتے تھے رات کی تاریکی میں. جناب کمیل نے دیکھا کہ ایک دروازے کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تلاوت قرآن کر رہا ہے، زار زار گریہ و زاری کر رہا ہے. جناب کمیل ٹھہر گئے. امیر المومنین نے کہا آگے بڑھو، یہاں کیوں رکے ہو؟ مولا کتنا گریہ کر رہا ہے یہ، یاد خدا میں اپنے آپ کو غرق کیے ہوئے ہے، زار زار آنسو بہا رہا ہے. امیر المومنین نے کہا آگے بڑھو، چند قدم آگے بڑھے. امیر المومنین نے کہا اس کا جواب تمہیں آج نہیں بلکہ کچھ عرصے کے بعد دیں گے، یہ انسان جہنمی ہے. جناب کمیل کو بہت تعجب ہوا، بات آئی گئی چلی گئی. اور پھر جنگ نہروان کا موقع آتا ہے. جنگ نہروان میں امیر المومنین نے یہ مجدہ سنایا کہ ان کے 4000 افراد میں سے فقط 10 بچیں گے، ہمارے فقط 10 شہید ہوں گے. جنگ نہروان کو امیر کائنات کی
قیادت میں مسلمانوں نے فتح کیا ہے صاحبان ایمان نے، اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ چلو گنا جائے۔ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین کے چاہنے والوں نے، کہ چل کے ہم شمار کریں گے، آپ کی بات کو اس وقت مانیں گے جب ہم شمار کر لیں کہ ان کے صرف 10 بچے۔ ان 10 بچنے والوں نے راہ فرار اختیار کیا، جن میں ایک ابن ملجم بھی تھا۔ امیر المؤمنین نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے شمار کرنا شروع کیا، ایک جنازے تک پہنچے جو واصل جہنم ہو چکا تھا۔ امیر کائنات نے اپنی ذوالفقار سے اس کو الٹا تو کیا دیکھا، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے جو رات کی تاریکی میں کوفے جیسے شہر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، زار زار گریا کر رہا تھا، لیکن دل میں بغض علوی پایا جاتا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ تم نے دیکھ لیا؟ کہا ہاں میں سمجھ گیا۔ امیر کائنات نے فرمایا یاد رکھو، اگر کوئی انسان ہم اہل بیت کی محبت کے بغیر نماز پڑھے، روزے رکھے، تلاوت قرآن کرے، اسے اس کی عبادت کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تم نے صدف کو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر، تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر، ہو 100,000 حج تیرے لیکن تو یاد رکھ کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پہنچانے والی ہے جب ہمارے یہاں معرفت اور شناخت پائی جائے۔ بغیر شناخت کے، بغیر معرفت کے اگر ہم عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں، مراسم عزا میں آ رہے ہیں، مجالس غم میں شرکت کر رہے ہیں، جلوس عزا میں شرکت کر رہے ہیں، تو یقین مانیے جس طرح بغیر معرفت خداوندی کے عبادت پروردگار معبود کی بارگاہ میں قبول نہیں، اسی طرح ان مجالس و ایام غم میں دینی پروگرامز میں شرکت کرنا بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ لہذا شرط اولی ہے کہ معرفت امامت و ولایت ہمارے یہاں پائی جائے۔ جب معرفت امامت و ولایت ہوگی تو ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر لہجہ، ہر آن، ہر لمحہ اس جانب آگے بڑھے گا جس جانب اہل بیت نے چاہا ہے، فرامین معصومین جس کی رہنمائی کرتے ہیں، قرآن نے جس کا مطالبہ کیا ہے، بغیر اس کے ہمیں کوئی بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ گفتگو چل رہی تھی سرکار حجت کی، چاہتے ہیں بعض افراد نور امامت و ولایت کو خاموش کر دیں، لیکن پروردگار کا ارادہ ہے نور ولایت منور رہے، لوگوں کو، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ بہت ساری باتیں آپ نے اب تک سنی ہیں، لیکن 3 مراحل میں امام زمانہ کی زندگی کو تقسیم کیا تھا: دور خفا، دور غیبت اور دور ظہور۔ دور خفا پر تقریباً ایک اجمالی گفتگو ہو چکی ہے، تمام تر باتیں آج کی یا اس جیسی مجالس میں نہیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ کتابوں کو پڑھنا ہوگا اور کتابوں کو اپنا دوست بنانا ہوگا، اور جانے قربان جائیں امیر المؤمنین پر جنہوں نے کہا کہ قرآن کریم تمہارا بہترین دوست ہے۔ ہم اور آپ دوستی پر ناز کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہی دوست ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے تو ہم اس سے نفرت کر بیٹھتے ہیں، دلوں میں بغض پایا جاتا ہے، لڑائی اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا یہ قرآن تمہارا بہترین دوست ہے، قصوں کا بہترین مرکز ہے۔ جب انسان قرآن سے دوستی کر لے گا تو اسے کسی بھی موقع پر کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ عام کتابوں کو پڑھیں نہ پڑھیں، کم سے کم قرآن کی تلاوت بہرحال کرنی ہے۔ دور خفا سے گزرنے کے بعد دور غیبت پر پہنچے تو ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ دور غیبت میں امام کی ذمہ داری کیا ہے۔ امام نے فرمایا دور غیبت میں مجھ سے فائدہ اسی طرح اٹھایا جائے گا جیسے بادلوں کی اوٹ میں رہنے والے سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے بیان کیا تھا اگر انسان اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے اور پھر کہے سورج فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے تو یہ اس کی عقل کی کمی ہے اور یہ اس کی کج فکری اور کج روی ہے۔ اسے اپنے آپ کو کمرے کی چاہت دیواری سے باہر نکالنا پڑے گا۔ اگر انسان بدلی میں آسمان کی سیر کرنا چاہتا ہے، سورج سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہوائی جہاز کا سفر کرے، بادلوں کو چیرتا ہوا اپنے آپ کو اوپر پہنچا دے، سورج کے فیوز و برکات اسے مل سکتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنی روح کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے معرفت کا سفر طے کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچا دیں کہ پردے غیبت میں رہنے والے سرکار حجت کا دیدار کر سکیں اور ان کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ہمیں راستوں کو طے کرنا ہوگا۔ دیکھیے ہم میں اور برادران اہل سنت میں ایک اہم فرق پایا جاتا ہے امامت کو لے کر۔ ان کا یہ کہنا ہے امامت یعنی دنیاوی امور میں کسی کا لیڈر ہونا، رہبر
رہبری کرنا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو امور دینی و دنیاوی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارا مقتدا ہوتا ہے، ہمارا پیشوا ہوتا ہے۔ سرکار حجت، توجہ کیجیے گا، سرکار حجت ہماری نگاہ میں، ہم عاشقان اہل بیت اطہار کی نگاہ میں اس کائنات کے مرکز و محور کی حیثیت رکھتی ہے آپ کی ذات گرامی۔ توجہ کیجیے گا، امام زمانہ ہم عاشقان اہل بیت کی نگاہ میں اس کائنات کے لیے مرکز و محور کی حیثیت رکھتی ہے سرکار حجت کی ذات گرامی۔ اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے وہ روایت پیش کی تھی جس میں امام نے فرمایا تھا، صادق آل محمد نے، کہ اگر امام اور حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اہل زمین کو نگل جائے، جس طرح سمندر میں آنے والا طوفان اپنے اندر سفر کرنے والوں کو نگل جایا کرتا ہے۔ مرکزیت ہے ذات سرکار حجت کو آج کے دور میں، اگر کائنات باقی ہے، اگر ہم اور آپ سکون کی سانسیں لے رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے سرکار حجت کا۔ لیکن میں نے کہا دینی ماحول اپنانا ہے، نہ کہ ماحولی دین، یہ بانی تنظیم نے کہا تھا۔ دینی ماحول اپنانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیشہ ہمارے یہاں کسی بزم کا، مجلس کا، محفل کا آغاز مثال کے طور پر شعر خوانی سے ہوتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں اشعار نہ پڑھے جائیں، ضرور پڑھے جائیں، کیونکہ انہی اشعار نے، شعراء کے اشعار نے دین کی بقا کا سامان فراہم کیا ہے۔ خطیب جس بات کو آدھے گھنٹے میں آپ تک منتقل کرتا ہے، شاعر اپنے شعر کے ذریعے چند مصروں میں اس باتوں کو منتقل کر دیا کرتا ہے۔ لیکن ماحول تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی زیارت جامع کبیرہ پڑھ لیجئے، کبھی زیارت عاشورہ پڑھ لیجئے، کبھی دعائے توسل پڑھ لیجئے، کبھی حدیث قصہ سے اپنے پروگرام کا آغاز کر لیجئے، یہ ہو جائے گا آپ کا دینی ماحول۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، امام زمانہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی نگاہ میں اس کائنات کے لیے مرکزیت و محوریت رکھتے ہیں۔ آپ پڑھیے زیارت جامع کبیرہ، جسے تعلیم فرمایا ہے آسمان امامت و ولایت کے 10ویں اختر تابناک حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے۔ مولا امام نقی نے زیارت جامع کبیرہ اپنے چاہنے والے کو تعلیم فرمائی ہے، ایسی زیارت ہے جو کسی بھی معصوم کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اب آپ جب اس زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں گے تو امام نے فرمایا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم، یہ تمام تر کلمات اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جس جملے پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا، امام نے فرمایا، بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء۔ پروردگار نے آپ کے ذریعے، آپ اہل بیت کے ذریعے آغاز کیا ہے، آپ کے ذریعے اس دنیا کو ختم کرنے والا ہے، آپ کے ذریعے، آپ اہل بیت کے طفیل میں باران رحمت کا مالک نزول کرتا ہے، آپ کے ذریعے آسمان کو پروردگار نے روک رکھا ہے، ان تقع علی الارض کی وہ زمین پر گر جائے الا باذن، مگر یہ کہ مشیت خدا ہو۔ یہ کائنات اگر باقی ہے تو صدقہ ہے کس کا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ یہ کائنات اگر باقی ہے تو یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ نہیں، شاید بات واضح نہیں ہوگی، اہل بیت کے صدقے میں یہ کائنات باقی ہے، باران رحمت کا نزول انہی مقدس ہستیوں کے طفیل میں۔ نہیں، اور آگے بڑھیے، آپ پڑھیے حدیث قصہ کو، ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار خطاب کر کے ملائکہ کو آواز دیتا ہے، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، اگر کشتیاں بنائی گئی ہیں، سورج کو دمکایا گیا ہے، چاند بنایا گیا ہے، زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، آسمان بنایا گیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو مالک نے پیدا کیا ہے، ان افراد کے صدقے اور طفیل میں جو چادر کسا کے نیچے ہیں، یہ کون ہے؟ جب جناب جبرائیل نے سوال کیا، یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار سے سوال کون کر رہا ہے؟ سید الملائکہ۔ میں کہوں گا جبرائیل بہت بھولے بن رہے ہو، کسے نہیں پہچانتے ہو؟ پیغمبر وہ صبح مسا جن کے پاس وحی الہی لے کر آنا تمہارا کام ہے، فاطمۃ الزہرا وہ جن کی چکیاں تم نے چلائی ہیں، علی وہ جن کے پاس لا فتح الا علی کا قصیدہ لے کر تم آئے ہو، حسن و حسین وہ جن کے گہوارے تم نے جھلائے ہیں۔ عجب نہیں جبرائیل میرے اس سوال کو سننے کے بعد آواز دے، تم نے میرے بھولے پن پہ الزام لگا دیا ہے، میں ان تمام معصوم ہستیوں کو
دوسرا کام امید دلوانا، اس سلسلے میں کل گفتگو کی، امام کا ایک کام ہے خود سازی. توجہ کیجئے گا میرے عزیز دوستوں اور جوانوں، بالخصوص آپ سے ہمارا خطاب ہے. امام کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو خود ساز بنائے. یہ مجالس عزا، یہ تذکرہ کرب و بلا خود سازی کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے کہ انسان خود سازی کے مرحلے سے گزر کے اپنے آپ کو محبوب پروردگار بنا لے. یقیناً آج کے اس دور میں انسان طرح طرح کے فیشن میں گرفتار، چہرے کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے پیسے بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی برباد کرتا ہے. میں جملہ آپ کی حسین سماعتوں کے سپرد کروں کہ انسان حسین صورت کا دلدادہ ہوتا ہے. حسین صورت کا انسان دلدادہ اور حسن مناظر میں، یہ قرآنی روح سے آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کر رہا ہوں، حسن مناظر میں انسان بسا اوقات ایسا گم ہوتا ہے کہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. لیکن جو مطلوب ہے اللہ پروردگار کی بارگاہ میں، وہ حسن صورت نہیں ہے بلکہ حسن سیرت پروردگار کو مطلوب ہے. یہی وجہ ہے ہم نے دیکھا وہ افراد جن کا نبی سے تعلق تھا، بظاہر رشتہ تھا، لیکن وہ حسن سیرت کے مالک نہیں تھے، تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب. لیکن وہ افراد جن کا دور دور تک بظاہر نبی سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن حسن سیرت کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے، وہ ولو یہ کہ حبش کے رہنے والے سیاہ فام تھے، لیکن دنیا آج حضرت بلال کہہ کے تحفہ سلام بھیج رہی ہے. یہ بلال کیوں حضرت بلال بنے ہیں؟ سرکار حجت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے ہمیں اور آپ کو خاموش تماشائی بن کر الاجل کی فریاد نہیں بلند کرنی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا نہیں کرنی، بلکہ ہم کو حرکت میں آنا ہوگا. انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان رکھنا، انتظار یعنی خلاصہ تقوی، انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ. اس انتظار کی لاج ہمیں رکھنی ہے. اور اس کے لیے مثال کے طور پر اگر میں کہوں آپ سے کہ ایک ایسا انسان جو کسی کا انتظار کر رہا ہے، آپ اس کی تصویر بنا دیجئے. ایک آرٹسٹ کے پاس آپ جائیے اور جانے کے بعد اس فنکار سے کہیے ایک ایسے انسان کی آپ تصویر بنا دیجئے جو کسی کا انتظار کر رہا ہے. وہ کیا کرے گا؟ پینسل اٹھائے گا، کاغذ لے گا اور اس کے بعد وہ بنانا شروع کرے گا کہ ایک انسان جو اپنے گھر کے باہر ایسے بیٹھا ہوا ہے، اپنی انگلیوں کو رخسار پر رکھ رکھا ہے، ایسا انتظار امام منتظر کے لیے کافی نہیں ہے. ایسا انتظار کافی نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار چاہیے جہاں حرکت پائی جائے. انتظار نام ہے چلنے کا، انتظار نام ہے دوڑنے کا، انتظار نام ہے تحرک کا، انتظار نام ہے اپنے اندر جولانی پیدا کرنے کا. وہ انتظار جہاں سکوت پایا جائے، جہاں جمود پایا جائے، اس سے وقت کے امام کو آنے میں جلدی نہیں ہوگی، بلکہ امام کو وہ انتظار چاہیے جہاں حرکت پائی جاتی ہو. اس لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ. ہمیں منزل عمل میں اترنا ہوگا. یہ جناب بلال کیوں حضرت بلال بن گئے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو منزل عمل میں اتارا ہے، تب پیغمبر نے انہیں اپنا مؤذن قرار دیا ہے. آپ تصور کیجئے، میں آپ کے سامنے بیان کروں یہ اسباب غیبت، بڑی طولانی فہرست ہے، لیکن دو چار سن لیجئے. پروردگار کی حکمت ہے کہ امام پس پردہ غیب رہیں، راز پروردگار ہے کہ امام پس پردہ غیبت رہیں. شدائد و مشکلات میں مومنین کی آزمائش مقصود ہے کہ ان مشکلات کے دور میں مومن اپنے ایمان کو کیسے بچاتا ہے، اس لیے امام پس پردہ غیبت ہیں. یہ تمام تر فہرست ہیں. آج ذرا سی مشکل آ جائے تو ایمان ہمارا ڈاماڈول ہو جاتا ہے، لیکن مالک نے آواز دی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جنہوں نے اللہ کو اللہ کی طرح مانا ہے، ان کے پاس سے بات میں لفظش نہیں آتی ہے. بلال، حضرت بلال اس لیے بنے ہیں کہ منزل عمل میں اترنے کے بعد پاس سے بات میں لفظش نہیں دیکھی گئی ہے. پڑھیے جناب بلال کا قصہ اور وہ کہانی اور وہ ان کی زندگی کا خاکہ. جناب بلال لا الہ الا اللہ کہنے کے جرم میں، پرچم توحید کے سائے میں زندگی بسر کرنے کے جرم میں 3 سزاؤں کو برداشت کر رہے ہیں. زیتون کے کھولتے تیل میں ڈالا جاتا ہے جناب بلال کو، کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں. جناب بلال کو اڑیاں کر کے ننگے بدن عرب کی سنگلاخ چٹانوں میں باندھ دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں. جناب بلال لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں، پیروں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں اور پھر گلیوں اور کوچوں میں گھمایا جاتا ہے. جناب بلال 3 کے غلام
ہم نے کلمہ توحید پڑھا تھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی تھی، نبی مسکرائے، کہا بلال ذرا صبر کرو، مجھے مدینے جانے دو، مسجد کی زمین خرید لینے دو، مینارہ اذان بنا لینے دو، کھجور کے پتوں کی چھت بنا لینے دو، تب بتاؤں گا یہ تمہارا ایمان کس حد تک تمہارے لیے مفید اور نفع بخش ہے۔ نبی پہنچے، مسجد کی زمین لے لی، دیواریں بنا لی، کھجور کے پتوں کی چھت بنا لی، منارہ اذان بنا لی، اب آواز دی بلال آؤ، صدائے تکبیر بلند کرو۔ بلال دین کی آواز پر دوڑ رہے تھے، کل تک لا الہ الا اللہ کہنے کے جرم میں سزاؤں کو برداشت کر رہے تھے، نبی نے منارہ اذان پر پہنچا کر بلال کو ایسی جیتی جاگتی تصویر بنا دی، جب تک دنیا رہے گی صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی رہے گی، دنیا کا ہر انسان اس صدائے تکبیر کے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ۔ عمل میں اپنے آپ کو اتارنا ہوتا۔ امام کا کام ہے فکری پناہ گاہ، علمی پناہ گاہ۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا علماء کی کتنی عظمتیں ہیں، کتنی رفعتیں ہیں، کیا بلندی کردار ان اہل بیت کے صدقے میں علماء کو پروردگار نے عطا کی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، صاحبان علم ہمیشہ صاحبان توقیر ہوا کرتے ہیں، جن کی قدر کرنا چاہیے۔ البتہ یہ لباس کسی کے علم کے بارے میں معیار نہیں قرار پا سکتا ہے، بلکہ دیکھنا ہوگا کردار کیسا ہے۔ بسا اوقات انسان دینی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، لیکن کردار کے اعتبار سے اسے دیکھا جائے تو اس کے یہاں کردار زیرو نظر آتا ہے۔ افراد وہ پسندیدہ ہیں جہاں علم کے ساتھ عمل پایا جائے، عمل پایا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیسے کیسے افراد ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو سرکار حجت نے ایک پناہ گاہ کی حیثیت سے پناہ دی ہے اور قدم قدم پر ان کی مدد کی ہے۔ محقق اردبیلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد ہیں جناب میر علام رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات نصف شب گزر چکی ہے، میں حرم امیر کائنات امیر المؤمنین میں بیٹھا ہوا تھا، خادم حرم کے دروازے بند کر کے چلا گیا تھا۔ آپ دیکھیے، میں نے پہلے یا دوسرے دن کی مجلس میں گزارش کی تھی کہ ہم 24 گھنٹے میں چند منٹ اپنے وقت کے امام سے لو لگائیں، 2 سے 4 منٹ صرف گفتگو کریں، خلوت میں بیٹھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ٹینشن کا شکار ہو میرے عزیز دوستوں اور جوانوں، ٹینشن کا شکار ہونے کے بعد کمرہ بند کر کے ہیڈ فون لگا کر کے میوزک نہیں سننا ہے، بلکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی کے ذریعے اپنے نفسوں کو، اپنے دلوں کو مطمئن کرنا ہے۔ اور سید الشہداء کی سیرت یہ بتاتی ہے، ایسے اطمینان کی منزل پر فائز تھے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کی سند دے دی پروردگار عالم نے۔ امیر المومنین کے حرم میں جناب میر علام بیٹھے ہوئے ہیں، نصف شب گزر چکی ہے، خادم حرم دروازہ بند کر کے جا چکا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ان کے استاد جناب محقق اردبیلی داخل ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں ذریح امیر المؤمنین تک، لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد جناب محقق اردبیلی یہ کنارے بیٹھے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، نکلتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے اور ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جناب میر علام بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، دیگر علماء نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آپ تصور کیجئے، جناب محقق اردبیلی پہنچتے ہیں مسجد کوفہ، جناب میر علام جو ان کے شاگرد ہیں یہ بھی پیچھے پیچھے مسجد کوفہ پہنچے۔ میر علام کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے استاد جناب محقق اردبیلی مسجد کوفہ کی محراب تک پہنچے جہاں امیر المؤمنین کو ضربت لگی تھی، اور وہاں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کچھ ہی لمحے کے بعد اٹھتے ہیں، دوبارہ راستہ طے کرتے ہیں اور نجف کی طرف واپس آنے لگتے ہیں۔ میں بھی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اس انداز سے کہ انہیں معلوم نہ ہو، لیکن جب مسجد حنانہ میں پہنچا تو مجھے بے ساختہ چھینک آ گئی۔ جب چھینک آئی تو میرے استاد متوجہ ہوئے کہ کوئی آ رہا ہے۔ جب مڑ کر انہوں نے دیکھا، کہا میر علام تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا بس استاد میں آپ کے ساتھ ساتھ اس وقت سے ہوں جب سے آپ امیر المؤمنین کے حرم میں تھے، بتائیے کیا ماجرا ہے؟ جناب محقق اردبیلی نے کہا دیکھو شرط یہ ہے کہ میری
میری زندگی میں تم اس واقعے کو نقل نہیں کرو گے، میری موت کے بعد تم جس سے چاہے نہ بتا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، شرط منظور ہے۔ اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں رات کی تاریکی میں نصف شب گزرنے کے بعد کسی ایک علمی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، سوچا سلونی کے صاحب اور ممبر سلونی کے دعویٰ کرنے والے امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچا جائے، ان سے مسئلے کا حل دریافت کیا جائے۔ میں جب پہنچا ہوں، پہنچنے کے بعد میں نے مسئلے کا حل دریافت کیا تو امیر المؤمنین نے کہا تم جاؤ اپنے وقت کے امام سے مدد طلب کرو۔ کیا امیر المؤمنین جواب نہیں دے سکتے تھے؟ نہیں، وہ انسان جو باب مدینۃ العلم ہو وہ جواب دے سکتا تھا، لیکن امیر المؤمنین نے رہنمائی کی کہ اس وقت تمہارے وقت کا امام مسجد کوفہ میں ہے، اے محقق اردبیلی جاؤ، جا کر ان سے مدد طلب کرو۔ پھر محقق اردبیلی کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، امام مشغول نماز تھے، نماز سے فارغ ہوئے، میں نے مسئلہ دریافت کیا، امام نے جواب دیا، جواب لے کر کے میں واپس آ رہا ہوں۔ کس انداز سے امام وقت اپنے فقہا مجتہدین کی قدم قدم پر مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے کردار کو ان کے کردار جیسا بنا لیں تو یقیناً مسائل سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے خود امام کی اپنی مدد سے۔ ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد والے۔ توجہ کیجیے گا، امام کی ایک ذمہ داری دور غیبت میں یہ ہے کہ امام اپنی لطف، یہ بہت اہم بات ہے، چونکہ آج ہمیں اور آپ کو باب الحوائج حضرت علی اصغر کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے میں اس مسئلے پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی ایک ذمہ داری اور امام کا ایک لطف و کرم یہ ہے کہ دور غیبت کبریٰ میں اپنے شیعوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ توجہ کیجیے گا، اب میں آپ کے سامنے سرکار حجت کا وہ جملہ پیش کروں جو روح کو واقعاً کبھی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امام فرماتے انی لأدعو اللہ لمذنب شیعتنا فی کل اليوم واللیل الف مرہ۔ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نامے اعمال پہنچتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ نے فرمایا میں ہر روز اپنے چاہنے والے اپنے شیعوں کے لیے دن و رات میں 1000 مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ جناب زہرا زائر ابا عبداللہ الحسین کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتی ہیں۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور جوانوں اور بزرگوں، آپ یہ بتائیے کہ اگر وقت کا امام ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کر رہا ہے تو کیا ہم اور آپ یہ چاہیں گے کہ ہمارا امام ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا طلب کرے پروردگار کی بارگاہ میں؟ کیوں نہ اپنے کردار کو اتنا حسین بنا لیں کہ امام پروردگار کی بارگاہ میں دعا طلب کرے، یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس انداز سے میں اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا۔ لیکن جہاں ہم عاشقان اہل بیت اطہار نے پروردگار سے دعا مانگنے کا ہنر سیکھا ہے تو وہ صدقہ ہے انہی معصومین علیہم السلام کا۔ مالک نے آواز دی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو پروردگار تک پہنچنے کے لیے۔ اور معبود نے یہ کرم کیا کہ آواز دی کہ میرے بندے مجھ سے سوال کر، مجھ سے طلب کر، میں تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور دعا کو عبادت کہا ہے پروردگار نے، جنہوں نے دعا نہیں کی۔ دعا صرف اور صرف عربی عبارتوں کو پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ جلدی جلدی دعائے کمیل کی تلاوت کر لی، دعائے توسل پڑھ لی، بس بات ختم ہو گئی، نہیں۔ مطالب میں، معارف میں آپ پڑھیے دعائے عرفہ۔ امام حسین نے کربلا جانے سے پہلے ایک عظیم الشان دعا ارشاد فرمائی میدان عرفات میں، جس کا ایک جملہ آج بھی بچے کو یاد ہونا چاہیے، الہی ماذا وجد من فقدت وما الذی فقد من وجدک۔ معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ دعا پروردگار سے گفتگو کرنے کا بہترین سلیقہ، دعا معبود سے لو لگانے کا بہترین رابطہ، دعا میں دعا کے کلمات پر غور کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، پروردگار نے ہم انسانوں کو یہ مہلت دی کہ ہم مالک کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو طلب کریں۔ امام اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنا ہے انہی معصوم ہستیوں تک۔ میں نے آپ کے سامنے بارہا کہا ہمیں اپنے آپ کو قرآنی بنانا ہوگا۔ وہ انسان حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآنی نہ ہو۔ قرآن پر عمل کرنا ہوگا تب جا کر کے ہم حسینی بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں عرض کروں، ایک سماج کی دکھتی رگ کو چھیڑنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اکثر ہمارا سماج اس میں گرفتار ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کروں، میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، میں پریشان حال، مولویوں کے پاس ویسے بھی پیسے ویسے کہاں ہوتے ہیں، البتہ
گم جاتے ہیں اور پھر امامہ لے کر آتے ہیں، پھر بڑے بڑے پلاٹ خرید لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں انسان آزاد ہے اور ہم آزاد ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جسے جو کہنا ہو بسم اللہ، ہر انسان کو پروردگار نے اختیار دیا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی مریض ہوا، میں پریشان حال، اور جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر فری میں مشورے دینے والوں کی تعداد بڑھ جایا کرتی ہے۔ مشورہ دینے والوں کی تعداد جب انسان مشکلات اور شدائد اور مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور اس کا بہترین منظر اگر آپ کو دیکھنا ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، قبرستان میں جنازہ پہنچ گیا، قبر میں جنازہ اترنا ہے، اب داڑھی والا ہے تو وہ بھی مشورہ دے رہا ہے، داڑھی منڈا ہے وہ بھی مشورہ دے رہا ہے، دیندار ہے وہ بھی مشورہ دے رہا ہے، اپنا ہے وہ بھی مشورہ دے رہا ہے، پرایا ہے وہ بھی مشورہ دے رہا ہے۔ دیکھو مٹی نہ گرنے پائے، جانا ہے منو مٹی کے نیچے، اور اس کے بعد ذرا سا مٹی کا ایک ٹکڑا کر کے جائے تو واویلا۔ مشکلات میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو فری میں مشورے دینے والوں کی تعداد بڑھ جایا کرتی ہے۔ میرا بھائی مریض ہوا، میں پریشان حال تھا، کسی نے مجھے مشورہ دیا، دیکھو بھیا ایسا ہے کہ لکھنؤ سے بھوپال کا راستہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پر ہیں صاحبان ثروت، چلے جاؤ۔ ایک صاحب ہیں، توجہ کیجیے گا، خطابت کا ایک جملہ بھی آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ سکوت بھی ٹوٹ سکے۔ وہاں ہیں ایسے مال و دولت والے جو لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں۔ ایک صاحب ہیں وہ ہر ایک کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، مندر کے نام پر چندہ دیتے ہیں، مساجد کے نام پر عطا کرتے ہیں، چیریٹی کے نام پر دیتے ہیں، دینی تعلیم کے نام پر عطا کرتے ہیں، امام بارگاہوں کے نام پر دیتے ہیں۔ جو آتا ہے ان سے لے کر جاتا ہے، چلے جاؤ اپنے بھائی کے امراض کے سلسلے میں ان کو بتاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ انصاف سے بتائیے، اگر اس بھوپال شہر میں کوئی ایسا انسان ہو جو ہر کسی کو عطا کرنے والا ہو، ہندو آ رہا ہے لے جا رہا ہے، مسلم آ رہا ہے لے جا رہا ہے، میلاد کے نام پر لے جا رہا ہے، امام بارگاہ کے نام پر وہ عطا کرنے والا ہے، وہ انسان ہر کسی کو عطا کرنے والا ہے۔ ایسا سخی انسان جو ہر کسی کو عطا کرنے والا ہو، اگر ایسے انسان کے گھر چوری ہو جائے، کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اگر ایسا انسان جو ہر کسی کو عطا کرنے والا ہو اس کے گھر چوری ہو جائے تو سننے والا یہی تو کہے گا کتنا بےہودہ چور تھا، جا کر مانگ لیتا، جا کر مانگ لیتا، مل جاتا۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر اس بھوپال شہر میں اپنی محنت و مشقت کے نتیجے میں کوئی انسان ایسا دولت مند بن جائے جو ہر کسی کو عطا کرنے والا ہو اور اس کے یہاں چوری ہو جائے تو چور کو بےہودے کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی ایسا در ہو جہاں نہ فقط زمین والے بلکہ آسمان والے بھی سب بستہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہوں اور بیوی کا باغ کوئی غصب کر لے تو سننے والے یہی کہیں گے کتنا بےہودہ چور تھا، آ کر مانگ لیتا، بیوی دے دیتی۔ فقط یہ سوچ لیتے باغ زہرا چھیننے والے، جہاں ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا نہیں جاتا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، میں پہنچا بھوپال، بس جلدی جلدی بات تمام کر رہا ہوں۔ بھوپال پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں اس دروازے پر پہنچا، دستک دی، دستک دینے کے بعد اب ایک انسان باہر نکلتا ہے جو اس مالک، اس گھر کے مالک کا نوکر ہے، خادم ہے۔ اس نے کہا دیکھیے آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، لیکن یہ وقت اس مالک کے، اس گھر کے مالک کے آرام کرنے کا وقت ہے، خود کو قرآنی بنا لو تو حسینی کہلاؤ گے۔ میں پہنچا تمام تر محنت و مشقت کے ساتھ، دستک دی، خادم نکلتا ہے، مالک آرام کر رہے ہیں۔ آپ 4 بجے شام میں آئیے گا، صف لگے گی، صف میں کھڑے ہو جائیے گا، اپنی نمبر کا انتظار کیجیے گا، آپ کو پروردگار کی طرف سے اس بندے کو جو اللہ نے دولت دی ہے، آپ کو آپ کی تمام تر مشکلات کا حل مل جائے گا۔ میں نے کہا بھائی کتنی دیر تک میں رکوں گا، میں واپس جا رہا تھا۔ اب یہ سماج کی دکھتی رگ ہے جسے چھیڑنے جا رہا ہوں۔ اکثر افراد گرفتار ہیں، اکثر افراد دینی ماحول اپنانا ہے نہ کہ ماحولی دین۔ یہ جو ہم نے اپنے دین کو چند ایک دھاگوں میں باندھ رکھا ہے، یہ دھاگے ہماری حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ نبی اعظم کا بچپنا، جناب حلیمہ، نبی اعظم گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، جناب حلیمہ نے عرب کے دستور کے مطابق گلے میں تاگا ڈالا، نبی نے توڑ دیا، آواز دی میرا خدا میرے ساتھ ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے، ان اللہ معی من یحفظنی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے۔ بہرحال
میں بہرحال پریشانی میں مبتلا تھا، ایمان متزلزل ہوا، پہنچا، میں نے جا کر پتہ کیا، پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا صحیح جگہ آئے ہو، لیکن جو پیر تھے، جو بابا تھے، 2 روز قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ پہلی جگہ پہنچا، وہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ دوسری جگہ پہنچا، ان کا 2 روز قبل انتقال ہو چکا ہے۔ میں در در کی ٹھوکر کھا رہا تھا، جانے قربان جائیں تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل کرنے والوں کے اوپر در در کی ٹھوکر کھا رہا تھا۔ اتنے میں قرآن نے بڑھ کر کہا، کہاں تم در در کی ٹھوکر کھا رہے ہو؟ آ جاؤ اپنے سر نیاز کو مالک کریم کی بارگاہ میں جھکا دو، پڑھیے آیت الکرسی۔ پروردگار نے آواز دی، هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ در در کی مصیبتوں کے وقت ٹھوکر نہ کھاؤ، مالک کریم کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکا دو۔ وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے، وہ ایسا جاگنے والا ہے جسے کبھی اونگ نہیں آ سکتی ہے۔ صلوات دیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات دیجیے گا بر محمد و آل۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو در اہل بیت سے وابستگی کے ساتھ اپنے پروردگار تک پہنچنا ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں رہ گئی، لیکن مالک کا کرم اور یہ انتظامیہ کا ہمارے لیے حکم کہ کل بھی انشاءاللہ اس مجلس اعزا کو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، صرف ایک بات سن لیجیے، گفتگو تمام کر دوں گا۔ ہمیں دور غیبت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرنے کا حکم۔ اکثر الدعا، جتنا ہو سکے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، لیکن یہ دعا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے میں نہیں، جیسے کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں اور اسی ہندوستان میں کچھ ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، نہیں کچھ کرنا نہیں ہے، بس صرف الاجل الاجل کہتے رہو اور امام آئیں گے تمام مشکلات اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں متحرک ہونا پڑے گا۔ میں اسے کھل کے اس مسئلے پر وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے آپ کو حرکت میں لانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انتظار نام ہے چلنے کا، دوڑنے کا، پھرنے کا، حرکت میں اپنے آپ کو لانے کا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 3 لفظیں ہیں، ایک منتظر، ایک منتظر۔ منتظر یعنی انتظار کرنے والا، منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جائے۔ ان دونوں کے درمیان جو رابطہ پایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے انتظار۔ ہم ہیں منتظر، ہمارا امام ہے منتظر، ہم دونوں کے درمیان جو رابطہ پایا جا رہا ہے اسے کہا جاتا ہے انتظار۔ اچھا، ایسا نہیں کہ امام صرف منتظر ہیں، نہیں، امام بھی منتظر ہیں۔ ہم امام کے منتظر ہیں، امام پروردگار کے حکم کا منتظر ہے کہ پروردگار حکم دے آئیں اور آنے کے بعد ظلم کا خاتمہ کریں۔ تو اس انتظار کے رابطے کو ہمیں محکم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نے اپنے ہاں کسی کی دعوت کی تو جیسا ہمارا منتظر اور مہمان ہوگا، توجہ کیجیے گا، جیسا ہمارا منتظر اور مہمان ہوگا اس اعتبار سے ہم اپنے گھر کو سجائیں گے۔ کوئی معمولی دوست آ رہا ہے جس کی روزانہ رفت و آمد ہے، معمولی سی ہلکی پھلکی صفائی۔ کوئی عالم دین مرجع وقت آ رہا ہے تو طرح طرح کی صفائی کریں گے، تمام تر کثافتوں کو ختم کریں گے۔ کوئی نیتا آ رہا ہے 10 20 50 گاڑیوں کو لے کر آ رہا ہے تو اس کے لیے الگ طرح کا انتظام کیا جائے گا۔ اب سوچئے اگر کائنات کی محوری شخصیت کے ہم اور آپ منتظر ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہوگا؟ اپنے آپ کو ویسا بنانا ہوگا جو شایان شان آمد سرکار حجت گھر قرار پا سکے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم اور آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہماری قبر میں اہل بیت آئیں گے ہماری مدد کے لیے، اور واقعہ آئیں گے۔ لیکن میں آپ کے سامنے شہید محراب حضرت آیت اللہ ہے دست غیب شیرازی کا ایک جملہ پیش کروں۔ شہید دست غیب نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں علی آئیں، فاطمہ آئیں، حسن آئیں، حسین آئیں مدد کے لیے، جبکہ تم نے اپنی قبر کو اپنے گناہوں کے ذریعے جہنم کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ ہستیاں تمہاری قبر میں تمہاری مدد کے لیے آئیں تو میزبان کو چاہیے کہ اپنے گھر کو مہمان کے شایان شان بنائے۔ لہذا علم و عمل کی دولت لے کر اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤ تاکہ شایان شان اہل بیت اطہار تمہارا وہ گھر قرار پائے اور ان کے آنے کا راستہ ہموار ہو سکے۔ منتظر اور منتظر کے رابطے کو ہمیں محکم کرنا ہے۔ ایک آخری بات جو بہت اہم ہے، شیخ عباس قمی کے استاد محدث نوری نے کتاب لکھی ہے
جنت الماوا، اور اس میں ملاقات امام زمان کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے دور غیبت میں ایک اہم چیپٹر ہے، ایک اہم باب ہے سرکار حجت سے ملاقات کا، اور آپ کو نہ جانے ابھی اسی لکھنؤ میں جو معجزہ ہوا ہے، کربلا میں معجزہ نہیں ہوتا، مشہد میں نہیں ہوتا، نجف میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی شہر لکھنؤ میں ضرور معجزہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں کچھ کہنا ہے، لیکن جب بصیرت نہیں ہوگی تو اس طرح کے معجزوں پر پھر عورتیں، آپ کو بتاؤں خدا غریق رحمت کرے، واقعاً کل ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی، مرحوم مولانا اطہر عباس صاحب اللہ کلکتوی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ ان بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ظاہراً 2011 کی بات ہے، میں نے بارہا آپ سے گزارش کی ہے کہ بصیرت کے ہمراہ ہمیں ماتم کرنا ہے، مجلسوں میں شرکت کرنی ہے۔ سن 2011 میں ظاہراً اگر میں اشتباہ نہ کروں تو ایک افواہ یوپی میں بہت تیزی سے پھیلی کہ انسان پتھر کا ہو رہا ہے، پتھر کا۔ میں اتفاق سے بارہ بنکی ضلع میں تھا اور وہاں پر نصف شب گزر چکی، خواتین گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور انہوں نے فریادی ماتم شروع کر دیا، فریادی ماتم کہ ہم پتھر کے نہ ہو جائیں۔ جب ایمان انسان کا کمزور ہوتا ہے، مجھے اطہر صاحب اللہ مرحوم اعلی اللہ مقامہ کی وہ بات یاد آئی، انہوں نے اسی کے اگلے دن مولانا علی رضوان صاحب اللہ زید پوری کے والد مرحوم کی مجلس سے خطاب کیا اور اس میں کہا جب میرے پاس فون آیا، میں سو رہا تھا، میں نے سوتے سوتے جاگنے کے بعد اپنے اس محب کو جواب دیا مجھے سونے دو، اگر میں نہیں سویا تو میں پتھر کا ہو جاؤں گا۔ توجہ کی آپ نے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رسم و رسومات میں اپنے آپ کو اتنا گرفتار کر لیتے ہیں کہ حقیقت دین ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ دین کی حقیقت کو کسی بھی صورت میں نہیں کرنا ہے۔ ملاقات کا بڑا تذکرہ ہے، یہ معجزہ ہو گیا، اور پھر خواتین بالخصوص فلاں سے ملاقات ہو گئی، آج رات میں نے خواب میں امام کو دیکھا۔ نہیں، اگر ملاقات کے چیپٹر پر غور کرنا ہے تو معتبر علماء کی کتاب کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ویسے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دور غیبت کبریٰ میں ملاقات امام زمانہ کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے امام کی کسی مشرک سے ملاقات ہو جائے، ممکن ہے کسی انگلش ملک میں رہنے والے کسی انگلش دانشور سے امام کی ملاقات ہو جائے، ہماری آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ دور غیبت میں جو چیز کمال ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام سے لو لگائی جائے اور ان کے آمد میں اور ظہور میں تعجیل کی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ لیکن بہرحال چونکہ ہم چشم برا ہیں، انتظار کہتے ہیں چشم برا ہونے کو، تو انسان کے اندر ایک طلب پائی جاتی ہے۔ پھر دعائے مطبع آپ پڑھیے، عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، کتنا سخت ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی بسر کریں، دنیا کے تمام افراد پر ہماری نگاہیں پڑیں، لیکن اے نور فاطمۃ الزہرا، اے فرزند فاطمۃ الزہرا، اے سرکار حجت، آپ کے دیدار سے ہم محروم رہیں، آپ کے دیدار سے ہم محروم رہیں۔ ملاقات ہو سکتی اضطراری صورت میں، یا پھر جب اذن پروردگار ہو اور خود سرکار حجت کی اپنی منشا ہو تب ملاقات ممکن ہے، لیکن خود ملاقات بذات خود کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن ہیں ایسے افراد جن کی امام سے ملاقات ہوئی ہے، جن کی امام سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محقق اردبیلی ہوں یا سید مہدی بحر العلوم اعلی اللہ مقامہ، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اہل بیت کے لیے، پروردگار کے لیے، قرآن کے لیے، تعلیمات قرآن کی، تعلیمات اہل بیت کی ترویج کے لیے۔ سید مہدی بحر العلوم، مسجد سہلہ میں ایک مقام ہے، وہ افراد جو زیارت پہ گئے انہیں معلوم ہے، مختلف مقامات ہیں، ایک مقام امام زمانہ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا تنزیہ لہجے میں کہتا ہے مہدی بحر العلوم، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کے وقت کے امام سے ملاقات ہوتی، ذرا بتائیے کہ آپ کے وقت کے امام سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مہدی بحر العلوم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا چاہنے والا تھا، شاگرد تھا، اس نے کہا آپ خاموش کیوں، آپ بولے کیوں نہیں؟ آنکھوں میں آنسو، اور سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں جب وہ انسان تنزیہ مجھ سے سوال کر رہا تھا تو مجھے پتا ہے میرے وقت کے امام نے اپنی باہیں میرے گردن میں ڈال رکھی تھی۔ جب انسان کردار کے اعتبار سے اپنے آپ کو بلند و بالا بنا لیتا ہے تو وقت کا امام بھی اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ معبود توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، کربلا کے ذکر کو یوں ہی نسل بعد نسل اپنے بچوں میں، آنے والی اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہیں، اور ایک ایسا ماحول سازگار کریں کہ فرزند زہرا کو اذن مل جائے، جاؤ اور ظہور کرو، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دو۔ بس چند جملے مصائب کے سن لیجئے، باب الحوائج کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میرے عزیز دوستو،
یہ آنکھیں اس وقت ہمارے لیے مفید ہیں جب سید الشہداء کے غم میں ہم اور آپ کریا کر سکیں. ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں جن آنکھوں سے غم سید الشہداء، غم شہداء کربلا میں آنسو نہ نکلے. آپ کے سامنے بیان کروں، سرزمین ایران سے تعلق رکھنے والے شہید محسن درودی، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے. آنکھ میں تیر لگا ہے، ہاسپٹل پہنچتے ہیں تہران میں، طبی معائنہ ہو گیا. ڈاکٹر جب معائنہ کر چکا تو شہید محسن درودی نے ایک سوال کیا، ڈاکٹر ذرا یہ بتائیے کیا میری آنکھ دوبارہ اس قابل ہوگی کہ گریہ کر سکے؟ ڈاکٹر محو حیرت ہے، یہ تم کون سا سوال کر رہے ہو؟ شہید درودی کہتے ہیں بس اتنا سمجھ لیجئے مجھے ان آنکھوں سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں جو غم حسین میں گریہ نہ کر سکے. جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کہاں سے شروع کروں؟ سرکار حجت آئیں گے منتقم خون حسین بن کر، اور جب امام سے کوئی کہے گا کہ اپنی تلوار پر نیام میں رکھ لیجئے تو امام زمانہ تڑپ جائیں گے، کیسی بات کرتے ہو؟ ابھی تو کربلا کے سب سے ننھے شہید علی اصغر کے خون کا بدلہ نہیں لے سکا ہوں، جبکہ کوفے کی گلیاں خون سے بھر چکی ہوں گی. یوں تو تمام افراد مظلومیت کا شکار تھے، لیکن جو مظلومیت رباب کے جگر گوشے علی اصغر کو حاصل تھی وہ شاید کسی اور شہید کو نہیں. بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں سید الشہداء نے. صبح سے لے کر کے عصر عاشور تک سید الشہداء نے جنازے اٹھائے ہیں، جگر گوشوں کے جنازے، اصحاب کے جنازے. آپ سوچئے حسین کا عباس جیسا ویر، عباس جیسا بھائی بازو اٹھا چکے ہیں، قاسم کا پامال لاشا لا چکے ہیں، اور آخر میں جاتے ہیں صدا استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ حل من مغیث، ہے کوئی جو صدا استغاثہ پر لبیک کہے؟ کوئی نہیں ہے، لیکن خیام میں حسینی سے رونے کی آواز آتی ہے. اور آج گریہ کرنا ہے، رباب کو ان کے لال علی اصغر کا پرسہ پیش کرنا ہے، فاطمۃ الزہرا کو ان کے پوتے علی اصغر کا پرسہ پیش کرنا ہے، مولا علی اصغر کا ماتم کرنا ہے. باب الحوائج ہے، دامن مراد بھر کر واپس جانا ہے آج کی اس مجلس سے انشاءاللہ تعالی. جناب حسین کی خدمت میں جب یہ کان میں آواز پہنچی ہے، پہنچتے ہیں خیام کی جانب اور بہن زینب کو خطاب کر کے آواز دیتے، بہن زینب کیا کسی بچے نے پیاس سے دم توڑ دیا ہے؟ زینب تڑپ گئی، نہیں بھیا کوئی بچہ دم تو نہیں توڑ سکا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے آپ کی صدائے استغاثہ میں ایسا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. ابھی جھولا اٹھے گا ہم اور آپ زیارت کریں گے. اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. جناب سید الشہداء نے رباب کو خطاب کیا، رباب ذرا بچے کو آمادہ کر لو. جناب رباب نے اپنے 6 ماہے علی اصغر کو تیار کیا، میر انیس نے لکھا ہے، کنگھی کیا، سرما لگایا، اور جناب علی اصغر کو سفید کرتا پہناتے ہیں، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، آستین الٹ دی ہے. سید الشہداء نے لے کر چلے ہیں میدان کربلا. حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے فوج آدھا کو خطاب کر کے کہا، دیکھو اگر تمہاری نظر میں حسین نے خطا کی ہے تو اس کمسن بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اللہ رے غیرت حسینی آواز بلند کر رہے ہیں، اسے 2 قطرے اگر پانی کے مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے. لیکن آدھا نے کوئی جواب نہیں دیا، جلتی ہوئی ریگزار کربلا پر اصغر کو لٹا دیا، بچہ تڑپ گیا. ایک مرتبہ فوج آدھا میں کوہرام مچا، ادھر عمر سعد کی نگاہیں ہرملہ پر ٹکی ہوئی ہیں، نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے. ہرملہ نے تیر نکالا، اور وہ بھی تیر کیسا تیر، 3 بال کا تیر چلے کمان میں جوڑتا ہے. عزاداروں سن سکو گے، عرب کا دستور تھا، عرب کا دستور تھا جب کوئی اونٹ خریدنے جاتا تھا اگر بچہ پسند کرتا تھا تو بیچنے والا شرط لگا دیتا تھا، دیکھو بھی یہ 6 مہینے کا نہیں ہوا ہے، اسے نہر نہ کرنا. خریدار پوچھ لیا کرتا تھا اس کی عمر کیا ہے، 6 مہینے سے کم کے اونٹ کی نہر نہیں کیا جاتا تھا. ارے کیسے تھے وہ ظالم جنہوں نے ششماہ علی اصغر کو اپنے تیر ظلم کا نشانہ بنایا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہرملہ تیر چلانا چاہتا ہے لیکن تیر گر جاتا ہے. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہرملہ نے تڑپ کر کہا، ارے جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. ارے بیوی نقاب پوش آنے کے بعد کہتی ہرملہ، ارے چشمہ
شہداء رباب کو لیتے ہیں، پشت خیمہ پر آتے ہیں، تلوار سے قبر کھودتے ہیں اور قبر میں علی اصغر کو لیٹا